آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش ہے سرخیاں۔ روس اور شمالی کوریا مغربی بلیک میلنگ کو برداشت نہیں کریں گی، ولادیمیر پوٹن کا کوریا دورے کے دوران بیان۔ رواں سال 550 عازمین حج کا انتقال، سعودی عرب میں 50 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ریکارڈ۔ راہل گاندھی کی 54ویں سالگرہ کے موقع پر کھرگے اور دیگر لیڈران نے دی سالگرہ کی مبارکباد۔ منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار دہلی کے وزیر اعلیٰ کی عدالتی حراست میں توسیع، عدالت 3 جون کو کرے گی سماعت۔ میدک تشدد میں گرفتار نوجوانوں سے کوثر محی الدین کی جیل میں ملاقات، مجلس کی جانب سے قانونی امداد کی فراہمی۔ گھریلو جھگڑوں پر ایک شخص نے بیوی کا قتل کر دیا، حیدرآباد میں دلسوز واقعہ۔ رواں سال حج کے دوران سینکڑوں عازمین حج جاں بحق ہو گئے۔ عازمین حج کی جاں بحق ہونے کی بیشتر وجہ اس سال ہونے والی شدید گرمی تھی۔ مرنے والوں میں سے کم 323 مصری باشندے تھے۔ اس سال حج کے آغاز سے لے کر اب تک 550 عازمین حج جاں بحق ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر چونکہ سعودی عرب مکمل طور پر ریگستانی علاقہ ہے، اس لیے یہاں اوسط درجہ حرارت 50 ڈگری سیلسیس ہے۔ اس سلسلے میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 550 سے زائد عازمین شدید گرمی کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے۔ ان میں سے زیادہ تر 323 مصری تھے، 60 اردنیت بھی شامل ہیں۔ مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 50 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں عازمین ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عازمین کو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ سعودی حکومت نے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لو لگنے اور شدید بیماری کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ پٹی میں جنگ کو فوری روکنے اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا العربیہ نیوز کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے حج کے لیے آئے اہم عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت فلسطین اور غزہ کا مسئلہ فوری حل طلب ہے۔ ہم غزہ میں انسانی جانوں کا ضیاع روکنے اور قتل عام روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد نے واضح کیا کہ خطے میں پائیدار امن کے حصول کے لیے مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر خطے میں امن کا حصول ناممکن ہے۔ اس موقع پر انہوں نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے پوری مسلم امہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی پیش کی۔ فخامة وسمو الدولة تؤكد المملكة رفضها القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، وإننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يضمن استدامة الأمن واستقرار المنطقة ودولها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ روس اور شمالی کوریا پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں، تاہم وہ مغربی بلیک میلنگ کو برداشت نہیں کریں گے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق اپنے دورہ شمالی کوریا کے موقع پر روسی صدر کا کہنا تھا کہ روس اور کوریا کی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے اور وہ بلیک میلنگ اور ڈکٹیٹ کی زبان کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم گلا گھونٹنے والی پابندیوں سے مقابلہ کرتے رہیں گے جسے مغرب نے سیاست، اقتصاد اور دیگر شعبوں میں اپنی بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے آلے کے طور پر استعمال کرنے کی عادت ڈال لی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ فوجی تکنیکی تعاون کو مسترد نہیں کرتے۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے سمیت پارٹی لیڈروں اور کارکنوں نے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کو
چہارشنبے کو ان کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ راہل گاندھی 54 سال کے ہو گئے ہیں۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا، آئین ہند میں درج اقدار کے تئیں آپ کی غیر متزلزل وابستگی اور لاکھوں انسنی آوازوں کے تئیں آپ کی ہمدردی وہ خوبیاں ہیں جو آپ کو دوسروں سے ممتاز بناتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، کانگریس پارٹی میں اتحاد، ہم آہنگی اور ہمدردی کے اصول آپ کے تمام کاموں میں نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ اقتدار کو سچائی کا آئینہ دکھا کر آخری آدمی کے آنسو پوچھتے ہیں۔ میں آپ کی لمبی عمر، صحت مندی اور خوشگوار زندگی کی خواہش کرتا ہوں۔ Rahul ji, happy birthday! देश का नेता دہلی کی ایک عدالت نے ایکسائز پالیسی سے متعلق مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی عدالتی تحویل میں 3 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ خیال رہے کہ کیجریوال کی عدالتی حراست کی مدت چہارشنبے کو ختم ہو رہی تھی، اس وجہ سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے انہیں آج دہلی کی روز ایونیو عدالت میں پیش کیا۔ وہ اس وقت تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ ED نے عدالت سے کیجریوال کی عدالتی حراست میں توسیع کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ دہلی حکومت کی متنازعہ شراب پالیسی میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات ابھی بھی جاری ہیں اور انہیں عدالتی تحویل میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ عدالت میں سماعت کے دوران کیجریوال کے وکیل وویک جین نے حراست کی مدت بڑھانے کی ED کی دلیل کی مخالفت کی اور کہا کہ اس دلیل کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جین نے کہا کہ کیجریوال کی گرفتاری کو پہلے ہی عدالت میں چیلنج کیا جا چکا ہے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ عدالت اب اس کیس کی سماعت 3 جولائی کو کرے گی۔ مرکزی وزیر برائے صحت و خاندانی بہبود JP نڈا نے تمام مرکزی دواخانوں میں ہیٹ اسٹروک یونٹ شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ نڈا نے چہارشنبے کو شدید گرمی سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے یہ ہدایت دی۔ مرکزی وزیر صحت نے کہا کہ مرکزی حکومت کے تمام دواخانوں میں خصوصی ہیٹ اسٹروک یونٹ شروع کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمام دواخانوں میں شدید گرمی کے متاثرین کے علاج و معالجے کے تمام انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی کو وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے سالگرہ کی دلی مبارکباد پیش کی۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم ریونت ریڈی نے اس خصوص میں انگریزی میں دیے گئے مبارکبادی کے پیغام میں کہا کہ راہل گاندھی کی شخصیت تمام مشکلات سے لڑنے والی ہے۔ ان کا نقطہ نظر پسماندہ طبقات کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ قربانی ان کی میراث ہے اور جد و جہد ان کا فلسفہ ہے۔ وہ ذہین اور آنے والے کل کے لیے ہندوستان کی خواہشات کو پورا کرنے والے واحد لیڈر ہیں۔ تلنگانہ کے کالیشورم پروجیکٹ کا حصہ میڈی گڈا بیرج کے نقصان سے 2-4 دروازوں میں سے آخری 20ویں دروازے کو ہٹانے کا عمل شروع ہو گیا۔ پچھلے سال اکتوبر میں میڈی گڈا بیرج کے ستون منہدم ہو گئے تھے۔ اس کے نتیجے میں اس کے دروازوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس سے کئی مسائل بھی پیدا ہو رہے تھے۔ نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی نے اس مسئلے میں جانچ کر کے عبوری رپورٹ حکومت کے حوالے کر دی۔ NDSA نے دروازوں کے عارضی مرمت اور ان کو ہٹانے کا مشورہ دیا۔ کئی دروازے ہٹا کر اکھاڑے گئے کیونکہ انہیں نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ نقصان سے 2-4 دروازوں میں سے آخری 20ویں دروازے کی کٹنگ کا کام مکمل ہونے کے بعد اس کے پرزے ہٹا دیے گئے ہیں۔
تلنگانہ کی کابینہ کا اجلاس 21 جون کو ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں سیکریٹریٹ میں ہونے والے اس اجلاس میں اسمبلی کے مانسون اجلاس میں 15 اگست تک لاگو ہونے والی فصل قرض معافی اسکیم پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت قرض معافی اسکیم کو نافذ کرنے کے لیے تمام طرح کے اقدامات کر رہی ہے۔ ضروری فنڈز کے حصول پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے حکومت طریقہ کار کو بھی حتمی شکل دینے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اسکیم کے لیے کٹ آف ڈیٹ کب سے طے کی جانی چاہیے اور کس قسم کے ضابطے نافذ کیے جانے چاہیے، اس پر بھی غور کیا جائے گا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر مجلس کے رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے حالیہ تشدد زدہ میدک کا دورہ کیا۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے سنگاریڈی جیل میں گرفتار شدہ 14 مسلم نوجوانوں سے جیل میں ملاقات کی۔ انہوں نے ان نوجوانوں کو تیقن دیا کہ جلد از جلد ان کی بیل کروائی جائے گی۔ میدک ٹاؤن میں ہونے والے حالیہ فسادات میں پولیس نے میدک ٹاؤن کے 14 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ مجلس کی جانب سے ان نوجوانوں کو قانونی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ جلد ہی تمام نوجوانوں کی ضمانت کرائی جائے گی اور ان کو جیل سے رہا کروایا جائے گا۔ قبل ازیں میدک کے مجلسی وفد نے مجلس کے صدر دفتر دارالسلام پہنچ کر ان نوجوانوں کی ضمانت پر اراکین مجلس سے تبادلہ خیال بھی کیا تھا۔ اس موقع پر مجلس کے رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین کے ہمراہ مجلس کے نانل نگر کارپوریٹر محمد نصیر الدین، صدر مجلس میدک ٹاؤن ارشاد، سنگاریڈی ٹاؤن صدر نظام الدین کے علاوہ مجلس کے سرگرم کارکنان اور مجلسی اضلاع کے ذمہ داران موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باروز چارشمہ صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کی ہدایت پر سنگاریڈی کندی جیل میں ہمارے جو میدک کے جو لوگ کو یہاں پر رکھا گیا ان تمام سے ملاقات کی گئی، اور جس کے اندر ہمارے سنگاریڈی کے میدک ڈسٹرکٹ کے ٹاؤن کے صدر جناب ارشاد صاحب، جناب قیوم صاحب، ہمارے سنگاریڈی ضلع ٹاؤن کے صدر جناب خواجہ نظام الدین صاحب، ان کے تمام ساتھی، اور ہمارے حیدرآباد کے کارپوریٹر جناب محمد نصیر صاحب اور سنگاریڈی میدک کے مجلس کے تمام ورکرز کے ساتھ میں یہاں پر ملاقات کی گئی اور ان تمام کو تفصیلی بتایا گیا، اور خاص طور سے غلط فہمی کا شکار تھا کہ لائرز کے تعلق سے صدر محترم پچھلے 2 دن پہلے خود بتا دیے تھے کہ اچھے لائر کو رکھنے کے لیے جو میدک ڈسٹرکٹ کے سینئر لائر ہائی کورٹ کے بڑے لائر ہیں ویر پرتاپ ریڈی صاحب کو اپائنٹ کیا گیا، اور میں اس میڈیا کے ذریعے عوام سے میدک کے تمام سے گزارش کرتا ہوں کسی لائر کو مت رکھیں، کیونکہ جماعت آج ان تمام بچوں کے تعلق سے میدک میں جو واقعہ وہ تمام کو معلوم ہے، اور ان تمام کو رہا کرانے کے لیے جماعت مجلس اتحاد کے صدر محترم اور جماعت پوری طریقے سے لیگل ٹیم کو رکھ کر ان کو رہا کرانے کی پوری کوشش کریے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں 7-8 دن کے اندر ان تمام بچوں کو بیل ہوگی جو 307 اور دوسرے دفعے ڈال کر ان تمام کو غیر ضروری کے پریشان کیے۔ اور میں اس میڈیا کے ذریعے یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آس پاس کے جو بھی چھوٹے چھوٹے ولیجز ہے وہاں کے جو لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کسی کو گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اطمینان سے آپ کے گاؤں میں آپ کے گھر میں سکون سے رہیے۔ انشاءاللہ آپ کے تعلق سے میدک ڈسٹرکٹ سنگاریڈی کے تعلق سے صدر محترم خود باضابطہ ہر جگہ پر جماعت کے جو ذمہ دار ہیں ان سے فون پر رابطہ کر وہاں کے حالات سے واقف ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آج یہاں پر آ کر تمام کے ساتھ میں سنگاریڈی جیل کے اندر ملاقات کیا اور ان تمام کو تیقن دیا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ مجلس کے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بن عبداللہ بلالہ نے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے تحت سپوٹا باغ، ممتاز کالونی، اکبر باغ، نیو سعید آباد کالونی، امبیڈکر نگر اور موسارام باغ کے علاوہ دیگر علاقوں کے مستحقین میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے 83 چیکس تقسیم کیے، جن کی جملہ مالیت 83,09,628 روپے تھی۔
جنگاؤں ضلع مستقر میں واقع مسلم قدیم قبرستان کی حصار بندی کے لیے MLC فنڈ سے 5 لاکھ روپے مالیت کے تعمیری کاموں کا آج صدر بلدیہ پی جمنا کے ساتھ مقامی کونسلر وینگلا کلیانی ملاریڈی نے مشترکہ طور پر اس کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر سابق فلور لیڈر صدر جامع مسجد کمیٹی معاون رکن بلدیہ محمد مسیح الرحمان، صدر جمعیت الشباب کمیٹی محمد عبد الرحمان شکیل کے علاوہ اور دوسرے موجود تھے۔ گھریلو جھگڑوں پر ایک شخص نے بیوی کا قتل کر دیا۔ یہ واردات منگل کی شب حیدرآباد کے تکارام گیٹ علاقے میں پیش آئی۔ تکارام گیٹ پولیس کے مطابق لکشمن کی شادی روجا سے ہوئی تھی اور اس جوڑے کو 3 بچے بھی ہیں۔ روجا اپریل سٹور میں کام کرتی تھی جبکہ لکشمن بے روزگار تھا۔ وہ کل شب حالت نشے میں گھر پہنچا اور بیوی سے اس نے جھگڑا کیا۔ بعد ازاں اس نے بیوی پر چاقو سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی جس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ پولیس نے کہا کہ لکشمن نے اپنی بیوی کے کردار پر شبہ کرتے ہوئے اس سے جھگڑا کیا تھا۔ پولیس لکشمن کی تلاش کر رہی ہے جو مفرور ہے۔ روس اور شمالی کوریا مغربی بلیک میلنگ کو برداشت نہیں کریں گی، ولادیمیر پوٹن کا کوریا دورے کے دوران بیان۔ رواں سال 550 عازمین حج کا انتقال، سعودی عرب میں 50 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ریکارڈ۔ راہل گاندھی کی 54ویں سالگرہ کے موقع پر کھرگے اور دیگر لیڈران نے دی سالگرہ کی مبارکباد۔ منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار دہلی کے وزیر اعلیٰ کی عدالتی حراست میں توسیع، عدالت 3 جون کو کرے گی سماعت۔ میدک تشدد میں گرفتار نوجوانوں سے کوثر محی الدین کی جیل میں ملاقات، مجلس کی جانب سے قانونی امداد کی فراہمی۔ گھریلو جھگڑوں پر ایک شخص نے بیوی کا قتل کر دیا، حیدرآباد میں دلسوز واقعہ۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ آج کی خبریں یہیں ختم ہوتی ہیں، کل دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔